بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مالک اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دواسطہ حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما بانیان اشرا اور مومنین اشرا دے مرحومین دے درجات بلند فرما مالک اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دواسطہ جڑے مومنین چلے گئے اس دنیا تو تے انہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں، انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جتنے مومنین مومنات مریض ان سے صحت کاملہ واجلہ عطا فرما، پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما مالک اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ مسافرین دے سفر بے خطر فرما، سانو حج و زیارات تو مشرف فرما مالک اللہ مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھن اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، اس عزاداری نو ساری نسلیں تا قیامت قائم و دائم فرما، پورا شوق دا اور سڑے حقیقی وارث امام زمان دا جلد ظہور فرما، سڑا شمار انہ دے اوان و انصارت فرما، قلب ناظرین آقا نو سڑے تو راضی اور خوشنود فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت ہر دشمن تے لعنت، صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ذات۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی بآواز بلند صلوات پڑھو۔ 12ویں آقا دے ظہور دی تاجیل واسطے بھی اپنی زبانہ نو معطر کرو بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد، صلوات۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سید العرب والعجم مکی المدنی قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صلوات۔ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، اسمہ منور مقدس مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، محمد المصطفیٰ، صلوات۔ وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين، صلوات۔
زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والبدر والحنین وبیر العلم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدى امیر المومنین صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات. دعا ہے مالک توڑیاں عزاداریاں قبول فرماوے. جتھے جتھے بھی عزاداریاں شرکت کر رہے ہو قدم قدم دے بدلے مالک تو اجر عظیم عطا فرماوے. جتنی حاجات لے کے صف عزات موجود ہو مالک توڑیاں حاجتاں پوریاں فرماوے. مالک بانیان دا اہتمام عبادت شمار فرماوے. انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو. آباب اہل بیت میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین، میں جناب دے سامنے خالق کائنات دی اس لا ریب اور بے عیب کتاب چھو سورہ 3 دیاں پہلی 3 آیات دی تلاوت کی تھی، جس کے اندر اللہ نے حضرت انسان دی خلقت دے اتے اپنا قصیدہ آپ پڑھے. اور انہیں نہیں پڑھیا، اس تو پہلے اللہ نے 4 قسمہ چاہیاں. خالق فرما رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. میں نے درخت انجیر دی قسم، درخت زیتون دی قسم، پہاڑ طور سینہ دی قسم، امن والے شہر مکہ دی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسموں دے بعد خالق پہ فرمائندہ اے حضرت انسان، میں اللہ نے تے انسان نو جتنا خوبصورت بنا سکتا ہم اتنا خوبصورت خلق فرمائے. اور اس قرآن مجید دا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. ظاہر خوشنما ہے، باطن قرآن بہت گہرا ہے. ظاہری طور تے ویکھو ہزار قسم دے درخت موجود ہیں کائنات دے اندر. اللہ نے سارے درخت چھوڑ کے 2 درختوں دا انتخاب کیوں فرمایا؟ وہ ہے حکیم مطلق. بلا وجہ وہ خالق کسے شے نو عظمت عزت عطا نہیں کریندا. اور ہزار سلسلے پہاڑیاں دے بھی دنیا چ موجود. طور سینہ دا انتخاب کیوں؟ ہزاراں شہر بھی اس دنیا دے اندر موجود. اللہ نے شہر مکہ دا انتخاب کیوں فرمایا؟ اور پھر اگر قرآن دے ظاہر تک رہو تو جڑے معارف قرآن ہیں اس تک بندہ نہیں پہنچ سکتا. اے حضرت انسان، جتنی بھی مخلوقات نو رحمان نے خلق فرمائے، کسے تے اس انداز نال رحمان قصیدہ نہیں پڑھیا. اے حضرت انسان، تیری عظمت کیا ہے؟ رحمان اللہ نے 4 قسموں دے بعد اپنی خلقت دا قصیدہ پڑھ کے اعلان فرمایا اے حضرت انسان، میں تینوں جتنا عظیم بنا سکتا ہم اتنا عظیم بنایا. تو ظاہری طور تے تا نہیں معلوم ہو رہا جو انجیر دی قسم، زیتون دی، طور سینہ، امن والے شہر مکہ. ظاہر تو جدہ باطن دا سفر کرو تو دا پتہ لگ دے اس حکیم مطلق نے ساریاں چیزاں چھوڑ کے ان 4 قسمہ دا انتخاب کیوں فرمایا؟ درخت انجیر دی قسم کیوں چاہیے؟ حضرت آدم ابو البشر جدہ دنیا تے آئے، جس مقام تے موجود ہیں جناب حوا، وہ جدہ اس کائنات چاہے انہاں دے بدن دے اتے جڑا سادے بدن تے لباس تے ستر ہے اے کوئی نہ آئی. اللہ دے نبی نے اور اماں حوا نے برہنگی دا احساس کیتا، سجے کھبے جستجو تے تلاش شروع کی تھی. اللہ دے نبی دی نگاہ انجیر دے درخت پئی، جنہ انجیر دا درخت ڈٹھا ہوئے اس تے پتے چوڑے ہوندے. اللہ دے نبی آدم ابو البشر نے
انہاں پتیاں نو توڑ کے انہاں نو آپس وچ جوڑ کے تے اپنا لباس تیار فرمایا کہ انسانی تمدن اور ثقافت دی بنیاد اللہ نے اسے چیز نو قسم دے طور تے انسان دی خلقت دے قصیدے تو پہلے قسم نال یاد فرمایا۔ دوسرا ہے درخت زیتون دی قسم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگاں نو آکھیا میں کشتی بنا رہے ہاں، میں اتنا عرصہ کیتی ہے تبلیغ، تُسا میری تبلیغ دا اثر نہیں لیا، ہاں پھر میں خالق نال گل کیتی، خالق نے میرے نال وعدہ کیتا جو اے تیری نہ منے سن توات میں بھیجے سا عذاب، پانی اللہ عذاب آسی، جیڑا بندہ میری کشتی تے سوار ہو سی او تا پاوے سی نجات، جیڑا میری کشتی تو رہوے سی او غرق ہوئے سی۔ اللہ دے نبی صحرائے بہت بڑی کشتی بنائی، آتے پانی دا عذاب آیا، لوگ جڑے سوار ہو گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی روان دواں ہے، 11 دہاڑے مسلسل جدہ پانی دے اندر کشتی چلی، او جڑے کشتی دے سوار آئے نا ہون او بھی مایوس ہومن لگ گئے جو اس عذاب تو بچے آئیں، لگدا اے ہے جو ساڑی زندگی ہونے سے کشتی اج ختم ہو گئے۔ جڑا زیادہ راہ لے کے چلے ہاسے پریشان تو نہیں بیٹھے، جڑا زیادہ راہ نال چاہ کے آئے ہاسے وہ ہوئے سی ختم، دور دور تک خشکی دا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس سے کشتی دے اندر ساڑی موت آسی، ہوئے پریشان، اپنا ایک نمائندہ بنا کے نبی کل بھیجیا جو تیری من کے تیرے نال تیری کشتی سوار ہوئے، ان سانوں کوئی نجات دا رستہ نظر نہیں آندا، پانی ہی پانی ہے، 11 دے تو ہو گئے ان کشتیاں رواں دواں ہے، کوئی خشکی نظر نہیں آندی۔ اللہ دا نبی کے بنسی اساں اسے کشتی اچ غرق ہونا ہے، ہاں کائنات دے اس نبی نے اس کشتی کے موجود 4 کبوتران دا انتخاب فرما کے انہاں نو مختلف سمتن بھیجیا جو جاؤ جا کے خشکی دی خبر لے کے آیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کبوتر واپس آیا، اس کبوتر دی چونجے چھائی، زیتون دے درخت دا پتہ اللہ دے نبی دے سامنے آ بیٹھا، پتہ اللہ دے نبی دے سامنے آیا، نبی نے مسکرا کے فرمایا گھبراؤ نہیں، تواڈی زندگی دی نوید لے۔ جنہ ڈٹھے درخت زیتون دا قد چھوٹا ہوندا ہے، اللہ دے نبی فرمایا ہون ساڑی کشتی آہستہ آہستہ خشکی دی طرف روان دواں ہے، ان قریب اساں خشکی تک پہنچوے سو تساں گھبراؤ۔ تیسری قسم طور سینا دی قسم۔ موسیٰ نبی 40 دن رات کوہ طور تے آ کے اتھے اللہ دی عبادت کریں دے رہے، مسلسل وحی دا نزول ہوندہ رہا۔ ان 40 دنوں دے بعد جدہ دوبارہ موسیٰ اس کوہ طور دے نزدیک ہوئے، آواز قدرت موسیٰ انی انا ربک یا موسیٰ فخلنا علیک انکا بالواد المقدس تواؤ۔ موسیٰ ہون اے وادی عام وادی نہیں رہی، پہلے اپنی نالین لہاوت اس وادی اچ داخل ہوئے، اے وادی مقدس وادی بن چکی۔ پھر ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والے شہر مکہ دی قسم۔ کیوں چاہیے اللہ نے امن والے شہر مکہ دی قسم؟ ہزارہ شہر موجود ہیں، ایک قرآن دا بعض حصہ دوسرے بعض دی خود تفسیر کریں دے، دوسرے مقام دے خالق فرما رہے ہیں میرا حبیب لا اقسم بہذا البلد، میں کدائیں اس شہر دی قسم نہ چاہاں، مالک کیوں چاہیے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس واسطے اس مکہ دے شہر دی قسم چاہیے جو تو میرا حبیب اس شہر اچ رہن ہے۔ پھر فقط پیغمبر دی وجہ نال نہیں، آیت دے اگلے حصے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، تیری وجہ نال تے ایک باپ اور بیٹے دی وجہ نال اس شہر نو باعظمت بنا کے اس دیاں قسمہ قرآن چاہیے۔ کوئی آکھ سکتا ہے اتھے نا تکیں دا کوئی نہیں، او پیو پتر ہن کون؟ والدٍ وَمَا وَلَدٍ، ایک باپ اور ایک اس دا بیٹا۔ ہاں کوئی آکھنا لا آکھ سکتا ہے اتھے تو فقط لفظ استعمال ہوئے نا، ہو سکتا ہے ابو لہب ہوئے اور اس دا بیٹا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہوئے اور اس دا بیٹا، ہو سکتا ہے کوئی اور ابو تے اس دا بیٹا۔ نہیں میرے دوست، اس مکتب دا طالب علم ہون دے ناتے اس ممبر تے چیلنج کر کے آکھ سکتا اگر کوئی ہستی محمد مصطفیٰ دے ہم پلہ کھڑے ہو کے کسے شہر دی عظمت دا سبب بن سکتی ہے، وہ عمران ابو طالب ہے، اس دا بیٹا علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر بھی ظاہری طور تے کوئی سمجھ نہیں آندی، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما، علمی گفتگو
قرآن ہے فصاحت اور بلاغت دی معراج دا نام ظاہران ویکھو اگر انہاں قسمیں ربط ظاہری ویکھنا ہوئے تو اللہ صرف 4 درختوں دی قسم چاہے یا 4 پہاڑاں دی چاہے یا 4 شہران دی 2 درخت 1 پہاڑ 1 شہر وجہ کیا ہے قرآن دی ظاہری اعتبار نال ویکھو تو اس کے اندر فصاحت اور بلاغت دی منافی ہے لیکن معاذ اللہ او ہے حکیم مطلق ایسا کم خالق کلتا ہو نہیں سکتا لہذا سانو سمجھنا پوسی او رحمان اللہ اے مختلف 4 قسمہ چاہ کے آکھنا کے چاہتا ہے ہاں جڑے اہل قرآن انہوں نے اس دی جستجو کی تھی اس نتیجے تک پہنچے وہ خالق نے درخت انجیر دی قسم چاہ کے حضرت آدم علیہ السلام دے نبوت اور بیست دے زمانے دی قسم چاہی اس اللہ نے درخت زیتون دی قسم چاہ کے نو نبی دے زمانے دی قسم نو نبی دے زمانے نو یاد کیتا تور سینہ دی قسم چاہ کے موسیٰ نبی دا زمانہ اور حاض البلد الامین دی قسم چاہ کے محمد مصطفیٰ دی بیست اور نبوت دا زمانہ گویا او رحمان اللہ اسا انسانہ نو پیغام دیونا چاہتا ہے او حضرت انسان میں تیری ہدایت دا کرنا ہے انتظام میں نو 1,24,000 انبیاء دی بیست اور نبوت دی قسم میں اللہ تے انسان نو اتنا خوبصورت بنائے جتنا بنا سکدا پھر حقیقت انسانیت جڑا خالق فرمائے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے احسن تقویم تو مراد ساڑا جسم نہیں بلکہ ساڑی روح روح دی اتنی بلندی ہے روح دی خلقت دے بعد آکھیس نوا خلقنا الاخرہ انسان دا بدن بنایا اس دے وچ ہڈیاں گوشت پوشت بناون دے بعد ایک خلقت جدید عطا کی تھی اے ہے انسان دی حقیقت بدن سڑوے سی گل سڑ کے خاک بنوے سی اصل روح انسان دا ہے جڑا اس نے سفر کرنا ہے حقیقت انسانی اس دی روح ہے اے ہی مقدمہ آگو گفتگو اور اے انسان تساں تے میں اس دنیا تے انسان بن کے نہیں آئے بلکہ اس سارا کائنات دا ہدایت دا نظام اللہ نے اس واسطے بنائے جو اساں اتھے آ کے انسان بڑھنا ہے اپنے اختیار نہ اگر انسان بن کے آویا تو نہ انبیاء دی لوڑ آئی تے نہ آسمانی اللہ نے انسان نو دنیا تے بھیجیا پھر نال اس تے اس سارا ہدایت دا نظام بھیجیا جو اس نو ویکھ کے اس طرح دا انسان بن جس طرح دا میں اللہ چاہتا اور پیغمبر دی تعلیمات دی روشنی دے اندر ایک اچھا انسان جڑا اللہ چاہتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے خود پیغمبر دی بے صدا اور نبوت دا مقصد یہ ہے جو پیغمبر آئین اس انسان نو انسان بناون واسطے اور 4 عنصر ہیں اے مل سنتا وہ انسان بن سی جیسے انسان نو اللہ چاہتا ہے سب تو پہلے تعلیمات پیغمبر دی روشنی ہے اللہ ہر انسان نو عالم بیکھنا چاہتا ہے علم دی بہت بڑی اہمیت ہے علم حیات ہے جہالت موت اور امیر کائنات فرمایا العالم حیٌ وَإِن كَانَ مَيِّتًا وَالْجَاهِلُ مَيِّتٌ وَإِن كَانَ حَيًّا امیر کائنات پہ فرمیندے نا عالم دنیا تو چلا جائے زندہ ہے جاہل دنیا تے چل پھر رہا ہوئے زندہ نہیں مردہ ہے پھر علم دی کتنی اہمیت ہے پیغمبر مسجد داخل ہوئے نا اللہ دے نبی ڈٹھے ایک گروہ ہے جڑا نوافل نمازاں پہ پڑھ دے ایک گروہ ہے جڑا گل دائرہ بنا کے علمی مباحثہ بیٹھا کریں دے مسکرائے پیغمبر صحابی پوچھ دے اللہ دا نبی خیر تے ہے فرمایا یہ دوئے گروہ خیر تے ہن شر تے نہیں اچھا کام کر رہے ہیں ایک نمازاں پڑھ رہے ہیں دوسرا علمی گفتگو کر رہے ہیں لیکن میں محمد مصطفیٰ کس واسطے کس محفل دا حصہ بنسا نمازیاں دا نہیں میں پیغمبر اس محفل دا حصہ بنسان جتے علمی گفتگو پہ ہوندی اس اور علم دا شرف اور مقام جڑا اس مکتب دے نزدیک ہے جس دے نمائندے الہی یونیورسٹی چو علم حاصل کر کے دنیا تے آویں جس دا مکتب بنیاد جی اس دی علم دے اندر ہوئے اس مکتب دی کتنی اہمیت ہے علم دے
بارے کائنات رسول دیاں او 4 حدیثاں جڑیاں ساڈے سکولاں دیاں دیواراں تے لکھیاں ہوئیاں. نجف دے اندر ایک رسالہ چھپدا ہے جس دا نام ہے العلم. اس دا چیف ایڈیٹر ہے ہبت الدین شہرستانی. اس دی آخری صفحے تے 4 حدیثاں لکھیاں ہوئیاں ہیں. ہاں کے لکھے ہویا علم حاصل کرو ماں دی گود تو لے کے قبر تک. علم حاصل کرو تو انہوں چینی کیوں نہ ونجنا پوے. علم نو حاصل کرو چاہے منافقہ تو کیوں نہ کرنا پوے. تے علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت تے واجب. اے رسالہ پہنچیا 3 زبانیں جنہاں دا ترجمہ ہویا عربی فارسی فرانسیسی. فرانس دی یونیورسٹی جدہ رسالہ پہنچیا ہے نا اتو دا ایک پروفیسر آدھے میں حیران ہو گیا. دنیا دے اندر کوئی ایسا مکتب بھی ہے جس مکتب دے اندر علم دی اتنی زیادہ اہمیت. وہ آدھے میں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے نجف اشرف دا سفر اختیار کیتا اور رسالہ چاہ کے اس دے چیف ایڈیٹر دے سامنے آ کے رکھیا. میں پوچھیا اے تساں چھاپ چاپ کر دے ہو سکے. ہاں آدھے جڑیاں حدیثاں آخر تے لکھی ہوئی ہیں تواڈے نبی دیاں. آدھے ہاں ساڑھے نبی دین. وہ آدھے میں دنیا دے تمام ادیان دا مطالعہ کیتا ہے. ادیان الہی اور غیر الہی دا جتنی اہمیت علم اور معرفت دی اسلام دے اندر بیان ہوئی ہے اور کسے مکتب وچ بیان نہیں. اس سے لئے ہبت الدین شہرستانی دن میرا سر فخر تو بلند ہویا. وہ ساڑھے نبی دی حدیثاں فرانس جو بندہ ٹرے آئی تھے تعریف کرنا ہے. وہ آدھے اگلی گالی سن چاہ میں پوری دنیا تے پھر کے ڈٹھے جس مکتب دا نبی علم دی اتنی اہمیت دس گیا ہے اس تے باوجود پوری کائنات جو میں ڈٹھے سب تو زیادہ جاہل اور بد تہذیبی مسلمان. ہبت الدین شہرستانی دے جدوں اس گل کیتی ہے نا میرا سر شرم تو جس دی میراث ہے وہ علم تو دور ہو گئے. ہاں علم دے نزدیک کوئی نہیں ویندا. علم اور معرفت دا ہاں کوئی نزدیک ہی نہیں ویندا. مدرسے ساڑے خالی ہو گئے. ماں پیو اولاد نو اچھیاں اچھیاں ڈگریاں تے اچھیاں اچھیاں پوسٹاں کوئی پوچھے چاہ کوئی اپنی اولاد نو چبڑاوے نہ. طالب علم پریشان ہو کے وڈے وڈے گھراں دی گل کر رہے ہیں متوسط طبقے دی نہیں. آدن تیرے پتر دا تا مستقبل خراب ہو گیا. اے دس سکدے ہو کوئی طالب علم کدائیں بھوکا ستا ہے. فقط دینی طالب علم دی گل ہی نہیں دنیاوی تعلیمی مقام اچھی اپنے آپ نو اتنا بلند کر. اس مکتب جیسا کوئی عالم نمائندے نہیں ہیں. پھر دینی اور دنیاوی دونوں میدانہ دے اندر شیعان حیدر قرار دا ثانی بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ حالت دی انتہا ہے علم تو اتنی دوری. اور اللہ انسان نو جیسا انسان کامل بناونا چاہتا ہے سب تو پہلے اللہ ہر انسان نو عالم ویکھنا چاہتا ہے. دوسرا اللہ عاقل ویکھنا چاہتا ہے. پریشان ہو گئے ہو پہ کوئی فضائل یا کوئی ٹوٹکا سنایا ہے عجیب گلاں نو شروع ہو گئے. نہیں اساں اس محفل چاہے بیٹھے ہیں اس دنیا تے ساڑے آون دا مقصد ہے انسان بڑھنا. تو انسان بڑھن دے طریقے تعلیمات ہیں اہل بیت ہی جو نہ پوچھتا ہے تو اور کہیں اساں انگریز یا کسی عیسائی رائٹر یا اس کو نہیں پوچھنے. انبیاء نے جڑا طریقہ دسے ہے جو اللہ کیسا انسان چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے میرا اے بندہ عالم ہوئے جاہل. دوسری صفت جڑی انسان نو انسان بنے دی وہ ہے عاقل ہونا. سارے اکسن صاحبان عقل تشریف فرما ہو. اساں عقل مانتا ہیں نہیں دنیا دیاں جائیداداں کوٹھیاں بنگلے تے لوگاں نو دھوکے دے کے کسے منصب تے پہنچ ونجنا اے چلاکی ہو سکتی ہے عقل مندی نہیں. تیرے اور میرے چھویں آقا کل کہیں آ کے پوچھے ہے مولا مل عقل. عقل کیا ہے؟ معصوم فرمایا عقل دی تعریف اجماع عبدہ بہ الرحمن وقتو سبا بہ الجنان. عقل مند ترین انسان وہ ہے اپنے عقل دا استعمال کر کے اپنے آپ نو اس پر فتن اور گناہ دے زمانے چوں جہنم تو بچا کے اللہ دی عبادت کرے. پھر اپنے آپ نو جہنم تو بچا کے جنت دا حقدار بنا لوے. عقل مند ترین ہارون الرشید دے 3 پتر ہیں. ایک ہے محمد امین ایک ہے عبداللہ مامون. انہاں دا تذکرہ اکثر منبر تے ہوندا ہے. تیسرے دا نام ہے قاسم معتمن. ہے ہارون دا بیٹا تے ہے علی والا. اس نو حکومت نال کوئی سروکار نہیں. اپنی واجبات ادا کریں دے محرمات تو بچ دے. مسجد
قرآن دی تلاوت اپنے کمج مصروف ہے، والد نال کسے حکومتی عہدے تے نہیں۔ ایک دیہڑے ہارون الرشید دربار لئی بیٹھے، جعفر برمکی بھی نال بیٹھے تے قاسم گزرے سامنے، تانا مارے جعفر برمکی، اے تیرا پوترے جس نو کوئی سروکار نہیں، تو اتنا بڑا حاکم ہے، ایک تیرا پوتر تیرا ولی ہے دے، ایک نو تائیں خراسان دی حکومت دیتی ہے، اے تریا پوتر تیرا کہیں دیتے گیا جی میں ساڑھے کولی بندے آگ چھڑے اندن، اے ہارے لے تسبیح تحلیل اپنے کمج بدھائے، اس لے ہارون آدھے اس حکومت دا مزہ چکھیا جو نہیں، اگر حکومت دے کہیں ہو دیتے ہوئے اس نو پتہ لگے آج انہا ہو دے دی قدر کیا۔ لیکن قاسم جاندہ آئی ہارون الرشید دا پتر بن کے دنیا دے آدھے تے رہ کے کسے مقام و منصب تے رہ کے دنیا دیا نعماتوں لطف اندوز ہونا کامیابی نہیں، علی والا بن کے جنت دا حقدار بننا کامیابی ہے۔ اور جعفر دی گالوں دے ذہن دے اثر کیتا، ہارون پوتر نو سڑیا اوریا میرے کول، قاسم قریب آیا، آکھن لگا ہارون آج دے بعد میں تینو مصر دا گورنر بنا چھوڑیا۔ پیو آکھیا میں گورنر بنایا ہے، پوتر پہ آدھے بابا میں جیڑے حال تے میں نو ران دے میں نو تیری گورنریاں دی لوڑ ہی کوئی آج دے دورے آج دے اس دورے سکا پیو گورنر بنے دا پیو وے تے پیو آکھے میں نو لوڑ کوئی نہیں، اس نو اللہ نے معرفت عطا کیتی آئی، ہارون دا پتر بن کے گورنر بننا کامیابی نہیں، آخرت دی کامیابی حقیقی کامیابی۔ پیو آدھے چھتائیں کوئی کام نہیں کرنا، سارا انتظام میرے اپنے کرندے تیرے نال بھیجے ساں، تو صرف تخت باویں اپنی نماز روزہ ہی کریندہ رہویں، آخری دستخط تیرے حسن، تو جو میں ہارون جیسے بڑے حاکم دا بیٹا ہے تو بھی گورنر بن جا، ایک عہدے دے اتے فائد ہو جا۔ اس سے لے تا پیو دی گل سن کے چپ کر گیا، دیں ہویا، قافلہ تیار ہویا، معمل تیار ہوئے، آن جی سڈو قاسم نو تے قافلے نو مصر روانہ کرو، پورا دربار چھان مارے قاسم اور نظر اور راتوں رات فرار کر گیا، جو پیو دی نمنا تا مصر دا حاکم بننا پوسی، ٹردہ ہارون الرشید دا بیٹا ہے، چلدا ہویا آ گیا بصرہ، مسجد نو بنایا اپنا مسکن، اپنی شناخت چھپا کے مزدوران دے بازارے چاویا کرے ہاں مزدوری تے اپنا گزر بسر، لوگاں نو نہ دسیا جو میں ہاں کون، علی والا جو آئی اس طرح اپنا گزر بسر کر کے کامیابی دی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں عبداللہ بصری آدھے بارشاں ہویاں، میرے گھر دی دیوار ڈھے گئی، میں مزدوراں لے اڈے تے آیا، میری نگاہ قاسم تے بھئی میں پوچھے مزدوری کرے سے، وہ آدھے بیٹھا بھی سے واسطے ہاں مزدوری تے ہوئی 1 درہم، وہ آدھے میری شرط ہے میں مزدوری دے دوران جلے نماز دا ویلا ہو سی کام چھوڑ کے اول وقت نماز پڑھ سی۔ اے ساڑھے کل مزدور بہانے بڑھائی ہوئے دیں ماہ رمضان اچھ کہیں آکھو نا مزدوری کرنا لیں جو روزہ رکھ، اللہ نو پتہ کوئی نہیں جنے گرمی ہے جو روزے چھ رکھے بالاں دا پیٹ پلائیں یا اپنے روزے رکھائیں، او بندہ خدا حکم ہے تو مزدور ہے تازی دہاڑی آلے، ماہ رمضان تو پہلے کوئی ہو جیا سخت کام کر ڈبل ڈیوٹیاں کر کے یا اس قسم دا کام گول روزے دی معافی۔ اچھا وقت کام لائے آئے کام واسطے، کام ہو گیا شروع، مزدوری ہوئی 1 درہم تے، جدہ شام ہوئی ہے نا جلے مالک آندن گھر دا کام چیک کرن، آکے ڈٹھائے بندہ 1 آئی تے کام 2 بندے ہیں جتنا، اے بھی درس دے کے جا رہے ہیں قاسم، علی علیہ مزدوری تے کر کے کام میں ڈنڈی، جو مالک کانڈ والائی تے سائیں اور آواز سگریٹ دا سوٹا نہیں میرا دوست، رزق حرام نہ کر، جیڑی مزدوری تے کیتی ہے، جیڑا معاملہ مالک نال کیتا ہی وقت نیک نیتی نال انجام دے، علی والا نیک نیت ہوتا ہے۔ آکے ڈٹھے نا قاسم نے، عبداللہ نے بڑا خوش ہویا، بھئی کام کرن آلا 1 آئی تے اتنا کام کیتا جتنا 2 بندے کریں دن، عبداللہ خوش ہو کیا دے، اے 1 درہم تا او ہے نا جڑا تیرا میرے نال تے ہویا آئی، 1 درہم میں تینو خوشی تو دے ہونا چاہنا، قاسم آدھے میں نہیں لونا، جڑا 1 تے ہویا آئی میرا او کافی۔ اچھا جا دیوار دا کام مکمل نہیں ہویا، عبداللہ نو کوئی ایڈا محبت دی اس نوجوان دی دل اچ پئی نا بھئی ایڈا نیک نیت جوان ہے، نماز آئی ٹائم تے پڑھ دا رہے ہے تے کام میں نیک نیتی نال کیتا اس دیوار مکمل نہ ہو یاد ہے کام کل دائی راندہ ہے تو آویں، قاسم آکھئے کوئی نہ 1 دے کمانا تے 7 دے بائے کے،
یہ کوئی ساڑھے علاقے دا لوکل ہو سی مہاجر دا سارے دے ہفتہ مزدوری کریں دیں او آئی بادشاہ دا پتر اس نو ضرورت تا آئی کوئی نہ پیٹ پالن واسطے مزدوری کریں دائی یہ میرے کولو کراونا ہی توات اگلے ہفتے عبداللہ دا دی محبت کو میرے دل اتنی آ گئی نا میں آکھے کام تا ایو کرے سی اگلے ہفتے آیا تاں بھی اسی طرح کام ہاں ترائے دے ہاڑے اللہ کام وقت بچ گیا تے او 21 دیاں تائیں پہنچ گیا دسنا ہے چاہنا علی والا بن کے اس دنیا زندگی گزارنا ہی کامیاب زندگی ہے جی میں علی دسے اس کی سیرت اور کردار تے چل کے آدھا 21 میں دہاڑے 3 ہفتے میں مزدوران دے بازار تے آیا میں ڈٹھے تو میں نو قاسم نظر مزدوران کو پوچھیا میں اس شکل دا کوئی نوجوان انہاں آکھیا ہے جی انہوں گلیندہ ہے تا کہے مسجد ہے عبداللہ دے جدہ میں آیا ایک مسجد ہے ستا ہوئے بخار دا زور عبداللہ دے میں تے تینوں بازار ودا گلینا تو اتھے ستا ہوئے آدھے ہاں میں ہاں بیمار میرے کول بائے میں تینوں اپنا تعارف کرینا اگر میں نو یقین نہ ہوئے آج میری موت قریب ہے میں تینوں اپنا تعارف نہ کراما ہاں آدھے پتہ ہی میں کون آدھے میں تا نہیں جاندہ اس آکھے میں ہاں ہارون اور رشید دا پتر عبداللہ نو تو جھٹکا لگا جو نو پتہ لگ گیا تو میں نو سزا دے سی آدھے گھبرا نہیں اس نو پتہ نہ لگ سی میری موت قریب ہے میں تینو وصیت کرنا چاہنا امین سمجھ کے میری وصیت عمل کرے آکھن لگا میرے کل ایک قرآن مجید ہے اور ایک ہے بیلچا جدہ میں ٹور ونجانا اے اس بندے نو دیویں جڑا میرا غسل کفن دے دفن دا انتظام کرے وقت اپنے ہاتھی چو انگوٹھی لہائی آتے عبداللہ دے ہاتھ راکیا دے فلان دے لیندے میرا پیو دربار لگا ونجے میرے پیو کو لوں اس نو آنکھیں قاسم دنیا تو چلا گیا ہے قاسم پہ آدائی تیری ایک انگوٹھی میرے کو لوں امانت آئی اے اپنے خزانے اچھ سنبھال تیری اس انگوٹھی دا حساب قاسم نہیں دے سکتا کتنا امین آئی پھر کہ عبداللہ دے جڑی گل میں نو حیرت لے گئی میں نو آدھے میں نو بخار دا زور ہے تے میں اپنی مرضی نال اٹھی کے بہ نہیں سکتا میں نو کانڈا لے پاسو سہارا دے جو میں اٹھی کے بانا چاہنا آدھے کیوں اٹھی کے بہ کے کرے سے آدھے ہی میں نہ اٹھی وہاں میرے مولا امیر المومنین آئے کھڑے ن میں انہاں دا استقبال کرنا یا ہارو حمدان میں یمت یرانی جیڑا مرسی میں نو ایک سی وقت ایسا اپنے آپنو لائق بنا جو علی دی زیارت ہوئے تو خوش ہوئے عبداللہ دے میں دی کانڈا لے پاس یہاں کے اس نو بلند کیتا اس دی زبان مسکرایا بھی صحیح اس دی زبان تے جاری ہویا السلام علیکہ یا امیر المومنین او مومنہ دا امیر میں قاسم دا سلام ہو ادھے سلام کیتا تے روح پرواز کر گئی اے ہے اصل کامیابی اللہ ہر انسان نو عالم ویکھنا چاہتا ہے پھر عاقل ویکھنا چاہتا ہے اور تیسری صفت جڑی اللہ ہر انسان وچ ویکھنا چاہتا ہے اللہ انسان نو با اخلاق ویکھنا چاہتا ہے فقط معاشرے چ نہیں باہر آوے تے جی بڑا متقی تے بڑا پرہیزگار تے تسبیح ہاتھ داڑھی رکھی ہوئی متھے تے محراب تے جداں گھر آوے گھر والی کمدی بیٹھی اولادی سہمی بیٹھی نہیں تعلیمات اہل بیت نہیں اخلاق گھارج کی میں رکھنائی باہر معاشرج کی میں رکھنائی اے با اخلاق اللہ ہر انسان نو ویکھنا چاہتا ہے اور اتنا دین تلوار نال نہیں پھیلیا جتنا 14 دے اخلاق نال پھیلیا کتنے لوگ آویں نا برا بھلا آکھ آکھ کے گالی کڑ کڑ کے جدہ تھک ونجے نانا اس سے لے معصوم فرماویں بھکھیں تا کھانا کھوائیے پیاسیں تا پانی پیوائیے زادے راہ کوئی نہیں آتا زادے راہ دیویے او ویکھے نا اتنی گالی کڑیاں اتنا صبر کرن والے عام نہیں ہو سکتے ہوئے ہیں اللہ دے بنائے ہوئے نمائندے اسے لے قدمات جان کے معافی بھی منگے نہ اسلام بھی قبول کرے نہ اللہ بھی ہر انسان نو با اخلاق ویکھنا چاہتا پہلی صفت عالم دوسری صفت عاقل تیسری صفت ہے با اخلاق ہونا چوتھی صفت جڑی اللہ ہر انسان وچ ویکھنا چاہتا ہے وہ ہے حساس ہونا اپنی نسبت نہیں اپنی نسبت ہر بندہ حساس ہے کوئی چاہتا ہے تھوڑے خلاف کوئی گل کرے کوئی توڑے تے تہمت لاوے کوئی توڑے تے جھوٹ بولے کوئی تو برا بھلا آکھے نہیں نال والے مومن بھائی واسطے حساس ہونا جیڑا کچھ اپنے واسطے پسند کرے نہ او دے واسطے بھی وہ کچھ پسند کر
جیو جیا تو اس نال تعلق جس جیسا برتاؤ چاہنا ہے جو لوگ میرے نال کریں تو بھی مومن بھائی نال اسے قسم دا برتاؤ کر. اور حساسیت اسلام میں بہت بڑا مقام ہے اور فقط انسانہ دی نسبت نہیں حتی جانور اور درخت اور جتنے صاحب حقوق چیزیں انہاں دے بارے حساسیت انسان دے اتے ضروری ہے. آخری گل توڑی زحمت تمام گرمی بھی ہے تو تھک بھی گئے ہو. کائنات دے رسول نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں سورہ جمعہ شروع کر چکے ہیں سورہ جمعہ دیاں 2-3 آیات پڑھ چکے ہیں چھوڑ دیتی سورہ جمعہ مختصر سورت پڑھی مستحب اذکار چھوڑ کے جمعے نو مختصر کر کے پیغمبر نے ختم کیتا. عبداللہ ابن مسعود کائنات دے رسول دے نالا کیا دے اللہ دے نبی خیر تے ہے کوئی پریشانی ہے تو سن جمعے دی سورت چھوڑ کے مختصر کیوں کیتا ہے؟ اللہ دے نبی فرمائے اس وقت جمعے دے اندر مستورات بھی موجود ہیں کائنات دی کلی رحمت پر فرمائیں نا سندہ نہ میں پیا ایک بچے دے رومن دی آواز جتنی دیر اسا نماز پڑھنی آئی اس دی مائی نماز چھوے ہاں اسا نماز نو طول دیونا آئی او بچہ روے ہاں اے دین اسلام لوگاں نو مطمئن کرنا ہے مضطرب کرنا. کتنی اہمیت ہے دین دے اندر ایک بچے دے رومن دی وجہ نال کائنات دی کلی رحمت نماز نو اختصار ہے اور حکم شرعی موجود ہے. یہ پرانے سفر حجاں دے اٹھا جانور گھوڑے تے ہوندے ہیں اگر کوئی بندہ جانور نو زیادہ تھکے سی یا اس نو بھکھا اور پیاسا رکھ سی اس سے لئے سفر حکم شرعی موجود ہے نہ اس دی حج قبول تے کفارہ ہی واجب. اور پیغمبر جا رہے ہیں نال صحابی جا رہے ہیں اللہ دے نبی دے اس صحابی کے کیتا ہے ایک درخت دا پتہ توڑے عام طور دے ایسا ہے معمولا نے کام کریں دے ہیں درخت دا پتہ توڑ کے دے ہاتھ دے ہوتے اس مسل چھوڑیا. اللہ دے نبی روک کے فرمایا کہ کیتا ہے دے میں تو کچھ نہیں کیتا فرمایا سوچ تا صحیح کیتا کیا ہے ادھے اللہ دے نبی اور تا کچھ نہیں کیتا ایک درخت دا پتہ ہی تا توڑے ہے. معصوم فرمائے تو کی سمجھنا ہے اس رحمان دی تسبیح فقط انسان اور جن کریں دے نہیں کائنات دی ہر مخلوق اللہ دی تسبیح موجود ہے. تائیں کے کیتا ہے ایک تسبیح کریں دا چہرہ تائیں اپنے ہتھاں تے مسل چھوڑ. اللہ کیسا انسان ویکھنا چاہتا ہے اللہ ہر انسان نو عالم ویکھنا چاہتا ہے اللہ ہر انسان نو عاقل ویکھنا چاہتا ہے اللہ ہر انسان نو با اخلاق ویکھنا چاہتا ہے اللہ ہر انسان نو با حساس ویکھنا. اور اس صفات اگر کہیں جہن تو الحمدللہ نہیں تو انہا مجلسان دا مقصد ہی ہوئے اے ہے تربیت گاہ اے ہے درس گاہ اتھے ہی تھیا کے درس مل دے اتھے ہی اخلاق دا درس مل دے اتھے ہی اقام دا درس مل دے اتھے ہی عقائد دا درس. اور یہ مجلسان اللہ دی طرف ایک عظیم نعمت ہے. عزادار تشریف فرماؤ چند گیڑے اور دہاڑے ہوں دن پتہ ہی نہیں لگتا تے محرم گزر ویندے کوئی ایڈا ظلم ہویا نہ شام غریبہ جتنی مشکل مستورات پردے موجود ہیں صاحبان اولاد مجلس موجود ہو مستور جیڑی اوکھی ہوئے نہ اس نو اولاد نہیں بھول دی آپ زخمی ہوئے سی تکلیف برداشت کرے سی اولاد نو بچے سی اللہ جانے شام غریبہ کی ہو جیا ظلم ہوئے ماما نو بالی بھول گئے. مختلف روایات جڑی مستند روایت مسلم دے یتیم شام غریبہ نکھڑے فوجان دے ہٹھے آئے تے پہنچ گئے کوفے آ کھڑے ابن زیاد دے سامنے پوچھتے کون ہے نہ دے مسلم دی جوڑی ادھا انہاں نو سخت زندان انہاں تے کوئی رعایت نہیں کرنی کھانا گرم جودیاں خشک جودیاں روٹیاں تے گرم پانی. عزادار تشریف فرماؤ 5 یا 7 سال دا سن یتیم سید قید خانہ تیرا میرا کوئی ہوئے نا قید جدہ ملاقات تے برا صاحب ہیں تسلی دین دیں نا پریشان نہ ہو اسا تیرے معاملات دی پیگیری کر رہے ہیں جلدی تیری رہائی ہو ویسی. انہا یتیمانو کوئی امید نہیں جو اسے زندان تو رہا ہو سو یا نہ ہو سو. اجرکم اللہ چھوٹی اولاد علی مجلس موجود ہو او غیرت علی ہو 1 سال برابر قید رہے حالت کیڑی آئی
گرم پانی، 2 جو دیاں خشک روٹیاں صبح، اسی طرح شام نو بھراواں صلاح کی تھی. حالت اے وقت روزے رکھ دے آئے، سارا سال دے روزے دار سید، سال گزریا تے گوشت ختم ہو گیا. عزادار تشریف فرماؤ. پردے چو ماویں بیٹھی ہیں جنہاں دے 5 یا 7 سالان دے پہلی دفعہ روزے رکھے نا، والدین مجلس وچ بیٹھے ہو، وہ ماما کتنے اہتمام کریں دیاں پہ میرے پتر 5 یا 7 سال دے بچپنے وچ پہلی دفعہ روزہ رکھے. ہو سکتا ہے شربت پسند نہ ہوئے، اس نال دودھ دی بنے سی، ٹھنڈے مشروب بھی رکھ سی، مختلف قسم دے کھانے ہی بنے سی. او میری ماں بہن تینوں اولاد پیاری ہے، رقیہ نو جوڑی پیاری کوئی نہیں. اجرکم اللہ. یتیم سید سال برابر گرم پانی تے خشک روٹی نال افطاری کرے نا تے سحری کرے نا. سال گزرا ہے، گوشت ختم ہو گیا ہے، عزادارو نحیف ہو گئے ہیں. سید بھراواں صلاح کی تھی، چھوٹا ویر بیٹھا دے، ویر جے انہیں گزرتی رہی نا اساں زندان اچ مر ویسوں. یہ جڑا مشکور آندہ سانو کھانا دے وانے نو اپنا تعارف کرائیا، ہو سکتا ہے ساڑی کہے نو رہائی میل ونجے. عزادار تشریف فرماؤ. مشکور آئے کھانا دے وانا، وڈا شہزادہ دے مشکور منت لا ایک لحظہ ساڑے کول بائے. ادھے شہزادے گرمی ڈھیرے میں نہیں بائے سکتا، ادھن تو ایک لحظہ نہیں بائے سکتا، اس سے زندان سانو سال ہو گیا ہے. اجرکم اللہ. بیٹھے مشکور شہزادہ دیا تعریف محمد المصطفیٰ. اے دسا محمد مصطفیٰ نو جاننا ہے؟ ادھے کیف لا عارفو، کیویں نہ جانا، ہوا نبی، وہ تو میرا نبی ہے. عزادارو جدہ پتہ لگا نہیں نا ساڑے جاد نو ہے جاندا ہے، اس تا منن والا ہے، اس کی امت چو ہے. قریب ہو کیا دن اتعرف علی ابن ابی طالب، جے محمد نو جاننا ہے دسا علی نو جاننا ہے. ادھے کیف لا عارفو، ہوا امامی، وہ تو میرا امام ہے. او غیرت علیہ وادن جے علی تیرا امام ہے، اسا اس سے دی تھی دے پترہ ہے. اجرکم اللہ. او غیرت علیہ قدمت جھان کیا دے، میں نو معاف کرائے، پہلے اپنا تعارف کیوں نہیں کرایا، میں اتنا بڑا گناہگار ہاں. گرم پانی، خشک جو دیاں روٹیاں. عزادار تشریف فرماؤ. جدہ پتہ لگے سنا اے علی دی اولاد ہے، دروازہ زندان دا کھولے سادے شہزادے. او قافلہ پہ ویندے، او قافلے دی دھوڑے، اے قافلہ مدینے جا رہے ہیں، اس سے دے پیچھے دوڑ دے ونجو، اللہ کرے سی جیندے ماں نو آج مل سو. اجرکم اللہ. کتنے کریم ہیں شہزادے. وڈا شہزادہ دے پتہ ہے ہی زندان چو قیدی رہا کرن دی سزا کیا ہے. ادھے جیڑی پہ نبسی پہلے جیڑا ظلم کریں در رہے ہیں، اس سے دی معافی مل ونجے میرے واسطے کافی ہے. بس عزاداران سید الشہداء. سال دے قیدی سید گوشت زندان کھا گیا آئی. کوفہ کوئی چھوٹا شہر تنائی، قافلے تو رہ گئے. ساری رات یتیم کوفے دیاں گلیاں پھر دے رہے. عزادار تشریف فرماؤ. ٹردے ودین کوفے دیاں گلیاں. ایک گلی دا موڑ آئے جی میں چھوٹا شہزادہ وڈے شہزادے دا دامن نپی ودا ہی نہ دامن چھوٹ گیا ہے. بہ گیا شہزادہ مٹی تے. وڈا شہزادہ پچھا آیا دے ویر خیر تا ہے. چھوٹا شہزادہ اتھے میرے والے صاحب ایک بند پڑھ دیا نادہ بیٹھے، تو ویندہ ہیں تا وانج وے وی رونا، او شالا رب وطنے پہنچاوی. او چاکھیں اپنی امڑی نو جدہ آ دکھیا گل لاوی. او دکھاں اصولاں کیتے اماں تے غریب نو جایا آوی. او چا بخشیں بطری دھارا اماں جدہ یاد مسافر. اجرکم اللہ. ادھے ویر میرے انٹران دی طاقت نہیں. ادھے ویر کوفہ ہے، بیگانہ شہر ہے. آکھیا اس رات نو سفر کرائے، دے ہوئے تا کدائیں چھپ بنجائے. کے ڈٹھنے ایک تالاب دے کنارے درختے، ساجدہ روشنی نمودار ہوئی ہے نا، اس درخت جھرمٹ جھلک بیٹھے. بھئی وقت رات ہو سی تا سفر کرے سو. حارس دی کنیز آئیے پانی بھران. عزادار تشریف فرماؤ. تالاب دے کنارے جڑا درخت ہے اس سے تو پانی بھرن آئی. عزادارو ڈٹھس نہ پانی ایک دو چن ورگے چہرے اندے عکس نظر آئے.
اتموں کر کے آدھی جڑی ماں کو لوگ کے رات درخت گزاری نے ماں تو مر نہ گئی ہو سی اجرو کو مل اللہ جڑا جائیں پتہ نہیں کیڑے خیال اچ بیٹھے آدن تو ایک رات آدھی سال ہو گیا ہے نہ ماں نو ملے ہے اجرو کو مل اللہ پوچھ دیئے کون ہو آدن جنو تعارف کریں دے نہ ظلم کریں دے آدھی میں نہیں کریں دی آدن اسا مسلم دے یتیم آئے عزادار تشریف فرما ہو آدھی یہ گھبراؤ نہیں میری مالکن ہے مومنہ او میں تو نو دے گھر لے وینیاں او تو نو مدینے پوچھے سی شہزادے آگئے نا حارس ملون دے گھر خوش ہوئی مومنہ مننا لی آئی جو میں آج اولاد زہرہ دی خدمت پہ کریں دیا چھوٹیاں دعائیاں نویاں پوشاکاں گرم تے نرم کھانا بستر بنا اس دو آدن دو نہ بنا آج ایک بنا اسا مدت بعد بھیرا ایک بے نو گل ہے کہ ایک بے دی خوشبو لمنی ہے عزادار تشریف فرماؤ 9 سیڑیاں اچھا مکان حجرے دے وچ شہزادیاں نو سما کے بارو تالا لائس حارس ملون ادرات لے گھر آئے کھانا گو رکھیے سادہ چال ہے مسلم دے یتیم زندانی چو فرار کر گئے نا ابن زیاد بھاری انعام رکھے انہاں دے سردہ ہاں جتنے تائیں مل سے نہیں اتنے تائیں کھانا نہ کھاسا عزادارو دل ایک تدری بیٹھی ہے انہاں جو گھر سمائی بیٹھی ہیں جنہاں نوے ملون ودائے گلیندہ آدھی بیٹھی ہے کوئی کھلاوے بطول دے وال تو نہ کھلا آدھے گلہ تائیں کریں دی جی میں تینوں پتہ ہوئے ادھی میں نو کیڑا پتہ تکیہ کی تس میں مستور آتے گھر آن او غیرہ تھا لے آؤ آدھ رات دا ویلا کیا کھانا نیس کھادا کہیں لے سجے کروٹ کہیں لے کھبے کروٹ آدھ رات دا ویلا ہوئے دوئیں شہزادے ایک بے دی گلچ بائیں پا کے ستن عالم خواب اچ ڈٹھنے حوض کوثر دا کنارہ ہے مسلم پہنچن پیغمبر دے کول نبی پوچھے مسلم آپ تا آئے ہیں تے جوڑی اجرو کو مل اللہ اوہی آویسی عزادارو مدت بعد بابے نو خواب لٹھنے بابا بابا کر کے اٹھن ایک بینو یتیمہ خواب سنائے عزادارو یہ آواز ملون دے کنہ تے پئیے پوچھتے بیوی کل کہیں دے بالن ادھی کہیں ہمسائے دے حسن ادھے نہیں اے رلے ہوئے یتیم لگ دے نا کہیں ہمسائے دے ہوئے نا تو چپ کر گئے ہوئے نا میں نو انج لگ دے جو انہ دی آواز ہی میرے گھاری چھپیاں دیئے او غیرہ تالے ہوئے ظالم ادائی ٹرے جی دے شہزادیاں دی آواز آئے تکیہ دٹھے حجرے دا دروازہ بند دروازے نو تالا چابی منگی اس مومنہ انکار کیتا ہے اس ملون اپنی زوجت ظلم کیتا ہے وقت اس کے کیتا ہے ایک پتھر چائس ادائیں ٹرے جی دے شہزادے حجرے چ موجود آئیں عزادارو پتھراں کے تالے تے مارنا شروع کیتا ہے مریندہ تالے تے لگ دیاں ماں دے جگر تے آئے اجرکم اللہ غیرہ تالے او تالا ترٹے اندھیرا کمرائی شہزادے سہم گئے نا اے ہاتھ ودا مریندہ پچھتا ودا کون ہو اجرکم اللہ غیرہ تالے او پہلے تا شہزادے چپ رہے نا وقت پوچھ دے میرا گھر بغیر اجازت کون ہو چھوٹا شہزادہ دے تیرے مہمان ہے اجرکم اللہ غیرہ تالے او اندھیرا کمرائی ظالم ہاتھ ودا مرندہ ہے اس ظالم دے ہاتھ یتیمان دے سرات آئے نا یہ جیاجر رسالت دیتا ہے تلیاں ہوا چبولن جی اجرکم اللہ کر کے رومن آلے آدھے ان ظالم حیاء کار مہمانات ظلم کوئی نہیں کریں اجرکم اللہ کر کے رونا لے غیرت لے او شہزادیاں نو لائے کے ترے سینہ لے پاسے 9 سیڑیاں اچھا مکان 3 سیڑیاں لتھائے اللہ جانے زینج کیڑا خیال آئے جی میں جو شہزادیاں دے والا چنپی ودائی اس ہاتھ ہوائے چھوڑے لا چھوٹا شہزادہ دے ویر کپڑائی تدے او میری پیشان جی اجرکم اللہ میری پیشانی پھاٹ گئی ہے آدن حیاء کرے کوئی مہمان آتے انج ظلم تو نہیں
اجرو کو ملائے کر کے رومن آلے اے ظالم تماچے مرین آئی شہزادے ہاتھ دے ویندے آئے نا اس ظالم کے کیتا ہے سیدھے گھارج ستون آئی اس دون شہزادے انو بن چھوڑا ہے او اس علاقے آلے ہو کوئی سید بیٹھا ہوئے میں نو معاف کرائے جدہ شہزادے بچ گئے نا اور مرضی نال مرین دارے آئے ازادارو ظالم مار مار کے تھک گیا ہے شہزادے نہیں تھکے جی اجروں کو ملائے کر کے رومن آلے ساری رات شہزادے ستون نال بدھے رہے نا اے ظالم بستر تے آرام کریں دا رہے صبح دی اذان دا ویلا ہوئے مؤذن آکھے اللہ اکبر آدھے بیٹھن بے شک بزرگو پر چارے مؤذن آکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ آدھے بیٹھن بے شک وعدہ لا شریک مؤذن آکھے اشہد انہ محمد رسول اللہ آدھے نانا ساڑی مجبوری ویکھ اسا اللہ دی رضا دے کہہ دیا ہے اللہ دی بندگی ہو ادا کرے جڑا آزاد ہوئے اجرکم اللہ ہے کر کے رومن آلے ہن ظالم جدہ شہزادے انو دریا دے کنارے تے لے ونجن وستے آئے غیرت آلیوں ایک سال دے قیدی گوشت زندان کھا گیا آئی ساری رات ستون نال قید رہے اس ظالم کے رسی کھولیے اور رسی دا کھلنا سجا سجے جھڑے کھبا کھبے اجرکم اللہ اجائیں کچھ بندے حیران بیٹھن غیرت آلیوں اس ظالم دے جلدی کرو اٹھو میں تنو دریا دے کنارے لے ونجنا ہے شہزادے آدن ظالم سادے جھٹھن دی طاقت کوئی نہیں آدھے توڑے جو طاقت کوئی نہیں میں نو اٹھاون دا والان دا ہے اے گھوڑے تو لٹھا ہے شہزادے ہمیں سراتے ہاتھ رکھیل ازادارو ہاتھ بلاند کی تھیل شہزادے ہمیں تلیاں ہوا آدھے آئین ظالم حیاء کرے جی اجرکم اللہ ہے کر کے رومنا لے میں کہیں مقتل دی کتاب اچ نہیں پڑھا ازادارو سفر تا ڈھیر آئی آپ گھوڑے تے چڑھائے شہزادے بھج دے آئے اجرکم اللہ آپ ہی آئے اپنے غلام نو نال رلائے پتر نو نال رلائے غیرت آلے اسے آفام غلام آئی اس دے تھے تلوار دیتی آدھے جلدی کر شہزادیاں دے سر کلم کار ازادارو حبشی غلام شہزادیاں نو نپ کے ٹرائے چھوٹا شہزادہ دے ویر اے ساڑا قاتل نہیں آدھے کیویں اے دیا شکلہ سارے نانے بلان مزدانے پیغمبر دے مؤذن بلال نال رل دیئے نا او پوچھ دے بلال نو کیویں جان دے ہو آدھن ساڑے نانے دا مؤذن ازادارو پتہ لگ گئے خاندان رسول اس تلوار سٹیے دریا چھال ماریے او کہلے دریا دے چلے ونجے ہاں وقت سار باہر کٹھیا آکھیا حسین بڑھیں جے بھائی مرین اجرکم اللہ ہون پتر نو سدیس او غلام آئی تو میرا خون ہے وان شہزادیاں دا سر تن تو جدا کر غیرت آلے ہوئے دا پتر لائے کے ڈر رہے چھوٹا شہزادہ دے ویر اے دی ماں سینج پہلان دیئے جیویں حسین دے اکبر دیئے آدھے اکبر نو کیویں جان دے ہو آدھے سادے ماں میں حسین دا پترا ایسی تلوار سٹی ہے اور میں نو معاف کرائے اور شکی آپ اگاوت ہے اس تلوار نے آمی چکڑی ہے شہزادیاں دی کیڑی حالت ہے اس تلوار وڈے شہزادے دے گلتے رکھی ہے چھوٹے شہزادے اپنی گردن چھوڑ وڈے دی گردن دے ایک بے دی گردن دے گردن دے لے آئے گا چھوٹا دائی پہلے میں نو مار
وڈا دائی پہلے مینو مار ظالم نو غصہ ہے اس وڈے شہزادے دا سر تن تو جدا کیتا ہے لاش دریائے جو سٹی ہے وہ جدا واپس آئے کہ ڈٹھا ہے چھوٹا شہزادہ ویر دی گردن دی رات لے کے اپنے منہ تے بیٹھا ملیندہ ہے آدھے کے بیٹھا کرے میں آدھے ویر دے قتل دا گواہ پہ بننا آدھے دا گواہ تا تو بن سے تیرا گواہ کون بن سی ادھوں بڑی ہوئی کھو کائی ہے میں زہرا او نہ گھبرا او تیرے قتل جی اجرو کو من اللہ تیرے قتل دی گواہ ماں زہرا او میں بقیہ چھوڑائیا جی اجرو کو من اللہ ہے کر کے رومنا لے اے ظالم واپس آئے آکے شہزادے دا سر قلم کیتا ہے لاش دریائے سٹی ہے او غیرت آلے دریا لمے تیواندین لاشا اپھے ایک زمیندار ہے او پانی کھیتا نو لائی ودائے آدھا میں کے دیتا ہے ایک کالے برکے علی بی بی ہے او جیندے دے ہاتھ پاسے تے آئے آدھی میں کیت روا او میں خولی دے تنور چروا او میں دریاوہ دے جی اجروں کو من اللہ ہے کر کے روانا لے ازادارو اس شہزادے اندے سار کپڑے جبچے نہ لائے آئے ابن زیاد دے دربار یہ دعوت ظالمہ گاڑ کھلی ہے ازادارو ترائے دفعہ اٹھائیے تے بیٹھائیے اس لئے ابن زیاد دے دربار کوئی شیعہ بیٹھا ہوئے اور شہزادیاں دے سار دعا لیا ہوئے ایک چکی داڑی اللہ بزرگ اٹھائے اس جھولی ودھائیے شہزادیاں دے سار لینا ازادارو گھر آئے زوجہ دیئے گوشت لونا آیا او کوئی کپڑا لائے ونجے آدھے گوشت نہیں مسلم دے یتیم جی اجروں کو من اللہ ہے کر کے رومنا لے ازادہ روادہ ابن زیادہ کھیسران غسل دیا او غیرت آلیا اس ضعیف دی بیوی سار دھونا شروع کیتا ہے او ظالم اتنا ظلم کرے ڈارے آئے او پانی پہنی آئی ظلفہ تروڑ کے دھانی آئے ازادہ رو سار دھوا کے جدہ بزرگ لائے آئے کہ دیتا ہے چہرے تے تماچیاں دے نشان آدھے ظالمہ ایتا جانور کے چہرے آئے اور نیلے کالے داغ کہل آدھے میں سار رکھدا تے چینڈا آیا ازادارو یتیمہ دے لابت ہر گوئل آدھے جھوٹ پیا بلے دائے اسا منتا کرے دے رہے آئے اے ظالم